جو کوئی بھی ایمان کی حالت جس کا عقیدہ درست ہو اور وہ ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، ایمان ٹھیک ہو، یہ شرط ہے، ایمان کیا ہو؟ ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدے کی خرابی جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں، اگر آپ کتنے ہی بڑے نیکوکار کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے حاجی صاحب کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے نمازی کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی زیادہ صدقات خیرات کرنے والے کیوں نہ ہو، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، آپ کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ایمان، آپ کے عقیدے کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، عقیدے کا معاملہ، صرف اشارتاً یہاں میں نے عرض کر دیا ہمارا عقیدہ درست ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے آپ روزہ رکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں میں روزے دار ہوں، میں بڑا عبادت کرنے والا ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، نہیں، میری عبادت ہو تو کس کے لیے؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کر لو، کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ میرا یہ روزہ عقیدہ درست، خالصاً اللہ کی رضا کے لیے نیت درست۔ اب جس کسی نے اس طرح روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تم گناہگار ہو، ہم گناہگار ہیں، ہم سے دن میں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دن میں ہم نہ جانے کتنی بار اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، کتنی بار ہم سے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس خالق کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو کوئی بھی رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب ثواب کی نیت کے ساتھ، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا میں اسی جذبے اور اسی شوق کے ساتھ رمضان کے روزے رکھوں گا کہ میرا رب میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔